اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماءہ العادون ولا يعدی حقہ المجتہدون الذی لا يدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق من قدرته ونشر الرياح من رحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه أول دين معرفة وكمال معرفة التصديق به ثم الصلاة والسلام على سيد العشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم لقائله قال بحسرته يستغفر الله ربي وأتوب إليه. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر رمضان الکریم اور یہ بڑی بڑی راتیں کہ جس میں مظلوم کوفہ شہید محراب ابو الحسن والحسین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے دن ہے، اور یقیناً ہم لوگ ماہ رمضان المبارک میں جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے کوشش کی کہ نہج البلاغہ سے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کلام سے استفادہ کریں، اور ہم نے کوشش کی کہ پیغام حق جو ہے وہ ایک اچھے الفاظ میں آپ سب تک پہنچایا جائے. آج ایک ایسی بات پہ تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کا نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ جو ظاہراً ایک بس لفظ ہے، ایک شبد ہے کہ جسے ہر آدمی استعمال کر رہا ہے، ہر آدمی اسے بول رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا متن کیا ہے، اس کو کوئی بھی انسان جاننے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے کہ جو اللہ کے بندے ہیں. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم ظاہراً دیکھتے ہیں کچھ اور ہوتی ہیں، اپناتے ہیں کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو راز و نیاز چھپے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. اور وہ یقیناً جب معصومین علیہ السلام سے ہمارا تمسک ہوتا ہے، جب ہم جڑ جاتے ہیں، تو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کیا. دراصل انسان تو بہرحال ایک اشرف المخلوقات تو ہے ہی، لیکن اس کے بارے میں بہت بڑی بڑی مذمتیں بھی آئی ہیں اس کے حرکات کے اوپر. مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ایک کہنے والے نے یا کسی نے، میں اور آسان کر دوں، یا کسی نے علی کے سامنے جب یہ کہا استغفر اللہ، تو مولا امیر المؤمنین نے اسے کہا ثقلتک امک، تمہاری ماں تمہارا سوگ منائے، تمہاری ماں تم پر روئے. اتدری ما الاستغفار، کیا تمہیں معلوم ہے کہ استغفار کیا ہے، توبہ کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ استغفار ہے کیا؟ استغفار چیز کیا ہے؟ استغفار کا معنی کیا ہے؟ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ یقیناً نہیں جانتا تھا. مولا امیر المؤمنین نے فرمایا الاستغفار درجۃ العلیین، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ علیین کا درجہ ہے، یہ اللہ کے مقرب ترین بندوں کا درجہ ہے، ان کا مقام ہے. لیکن ہمارے ہاں اسے بھی بہرحال اندازوں میں اور اسٹائل میں ہی
استعمال کیا جاتا ہے، بس بیٹھے ہیں تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور ساتھ جو مرضی کرتے رہیں، ساتھ جو مرضی کرتے رہیں، ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، اہل و عیال کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ۔ نہیں، یہ اس کو استغفار نہیں کہتے، یہ مذاق ہے، یہ استغفار نہیں ہے، یہ مذاق ہے، مذاق ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ بھی اور اپنے نعوذ باللہ اپنے رب کے ساتھ بھی انسان مذاق کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ استغفار ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ ہے کیا؟ توبہ کیسے کرنی چاہیے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، یہ علیین کا درجہ ہے، عام انسانوں کا درجہ نہیں ہے، علیین کا درجہ ہے، اللہ کے اعلیٰ بندوں کا درجہ ہے، اللہ کے مقرب ترین بندوں کا درجہ ہے، اور جنہیں پروردگار پسند کرتا ہے وہ لوگ استغفار کرتے ہیں، وہ لوگ توبہ کرتے ہیں۔ مولا امیر المؤمنین نے فرمایا وَهُوَ السَّمُّ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مُحَانٍ، استغفار بہت بڑے لوگوں کی منزلت جو رکھتے ہیں ان کا ہے، لیکن استغفار جو ہے وہ 6 باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، کہ جس میں 6 شرائط پائی جاتی ہیں، جس انسان کے اندر 6 چیزیں پائی جاتی ہیں وہ استغفار کرتا ہے، وہ حقیقی توبہ کرتا ہے۔ وگرنہ یہ ہے کہ جو توبہ کر رہا ہے بس استغفار زبان سے کر رہا ہے، دل سے نہیں کر رہا، حقیقت نہیں جانتا، بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک معصوم بچہ ہو اور اس کو آپ کچھ بھی ریپیٹ کراتے جائیں، جو آپ بولتے جائیں وہ بھی بولتا جائے گا، اب اسے تو نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر انسان جان کر، سمجھ کر، بوجھ کر یہ کام کرے جس کا نام توبہ ہے، استغفار ہے، اور وہ بولے بھی اور کرے بھی اور کر کے دکھائے بھی، تو پھر اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے، یعنی توبہ کرنے سے بڑا درجہ اور کوئی نہیں ہے پروردگار کے نزدیک۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں سے مل کے توبہ ہوتی ہے۔ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ آپ ملاحظہ کیجئے امیر المؤمنین کی کلام، اولھا الندم علی ما مضی، سب سے پہلے جو کچھ ماضی میں اس انسان نے کیا ہے، جو کچھ اس نے کرا دھرا ہے، اس پر یہ نادم ہو جائے، اس پر یہ شرمندہ ہو جائے کہ خدایا میں نے جو بھی خراب کام کیا ہے، جو بھی غلط کام کیا ہے، جو بھی تیری بارگاہ میں معصیت کی ہے، میں اس پر نادم ہوں، میں اس پر شرمندہ ہوں، میں اس پر ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہوں۔ اولھا الندم علی ما مضی، سب سے پہلی چیز جو توبہ کرنے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان نادم ہو جائے، جو کچھ اس نے کیا ہے اس پر شرمندہ ہو جائے۔ اور دوسرا والثانی العزم علی ترک العود عود الیہ ابدا، دوسرا یہ کہ جو کچھ اس نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جس پر نادم ہوا تھا، جس پر توبہ کی تھی، پھر یہ اس کی طرف کبھی پلٹ کر نہ آئے ابداً، یعنی جس انسان نے گناہ سے توبہ کی ہے وہ اس کی طرف پھر پلٹ کر نہ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ آج گناہ کیا ہے استغفر اللہ، پھر وہی لفظ آتا ہے ہم گنہگار ہیں مالک بس تو ہمیں معاف فرما، یعنی یہ نہیں ہے کہ آج جو گناہ انجام دیا ہے استجیر باللہ اور کل اس پہ توبہ کیا ہے، پرسوں پھر وہی کام گناہ کرنے بیٹھ جائے پھر توبہ کرے، نہیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے والوں کا یہ مقام ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جس سے نادم ہوا ہے، جس سے توبہ کی ہے، اس سے پھر پلٹ جائے، اس کی طرف پھر پلٹ کر کبھی نہ جائے، اور ہمیشہ کے لیے اس چیز سے دور رہے۔ دیکھیے کبھی کبھی انسان یہ کہتا ہے کہ بھلے میرا دوست غلط ہے، میری صحبت خراب ہے، یہ ماحول خراب ہے، لیکن میں تو ٹھیک ہوں،
لیکن کیا بھائی اس ماحول میں بیٹھ کر تم اپنے آپ کو بچا سکو گے؟ کیا تم ان بری صحبتوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سیو رکھ سکو گے؟ نہیں، بلکہ شریعت نے بھی ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ حضرت نوح کے پاس جب شیطان ملعون آیا اور کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے اور میں اس کے بدلے میں آپ کو کوئی سچ بتانا چاہتا ہوں، تو جناب نوح نے کہا کہ میں نے تم پہ کون سا احسان کیا ابلیس؟ تو اس نے کہا کہ لوگوں کو ورغلاتا تھا، پھر وہ توبہ کرتے تھے، پھر ان کو بہکانا، ان کو رستے سے ہٹانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ آپ نے میرا کام ہی آسان کر دیا، آپ نے ایک بار ہی بد دعا کی اور اللہ کی مخلوق ہی ساری غرق ہوگی، اب میں ذرا فارغ ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات پہ بہت ندم ہوا، آپ علیہ السلام کو اس بات پہ بہت پچھتاوا ہو کہ میں نے کیا کر دیا، مخلوق خدا کو میں نے بد دعا کر کے مار ڈالا، لیکن اس کے بدلے میں اس نے کہا، حضرت نے فرمایا مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا، اے میرے نبی اس کی بات سن لو کیونکہ یہ آج تمہیں سچ بتانا چاہتا ہے۔ جب حضرت نے سنی تو اس نے 3 باتوں میں سے ایک بات یہی کہی تھی جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جب 2 نامحرم مل کر بیٹھتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھوں سے ہاتھوں کو لڑاتا ہوں، آنکھوں سے آنکھوں کو لڑاتا ہوں، ان کو آپس میں قربت پیدا کرتا ہوں، یعنی میں ان دونوں کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہوں۔ تو بھائی اور بہنوں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کہیں پہ بھی خلوت میں نامحرم اکٹھے ہی نہ ہوں، یعنی آپ گناہ کے قریب ہی نہ جائیں۔ جب قریب ہو جائیں گے، جب اس طرف قدم اٹھ جائیں گے تو پھر یہ شیطان آپ کو پکڑ کے کھینچ لے گا، پھر یہ چھوڑے گا نہیں آپ کو۔ تو لذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گناہ سے بھی دور رہے اور گناہ کے محل سے بھی دور رہے، گناہ کی جگہ سے بھی دور رہے، گناہ گاروں سے اگر ان کو تبلیغ دین حق کا مبین کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان سے بھی کچھ ایسے گنہگار ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے، ان سے بھی دوری رکھیں، ان کی محفلوں کو مت اٹینڈ کریں، ان کے بھیس میں اور ان کے کھانے پینوں میں اور ان چیزوں میں مت شرکت کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی آخرت کو وہ خراب کر ڈالیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو اللہ کے رستے سے وہ بھٹکا دیں اور آپ کو کسی غلط رستے پر لے کر چل جائیں۔ تیسری چیز مولا امیر المؤمنین نے جو فرمائی، توبہ کرنے کے لیے جو شروط بیان کی، ان میں سے تیسری شرط جو مولا نے بیان فرمائی ہے، ان تعدی الی مخلوقین حقوقہم حتی تلقی اللہ ام لیس علیک تبعۃ۔ تیسرا یہ کہ مخلوق خدا کے جو تمہارے اوپر حقوق ہیں ان کو ادا کرو، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہو جائے کہ تم نے کسی کا کوئی حق نہ کھایا ہو اور تمہارے ذمے کسی کے کوئی حقوق نہ ہو۔ یعنی مخلوق خدا کے حقوق کو ادا کرنا یہ بہت بڑی مشکل بات ہے، آسان بھی ہے اگر انسان سیدھا چلے۔ یعنی مخلوق خدا کے بہت بڑے حقوق ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج کوئی انسان یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا اور اسے سمجھنا بھی نہیں کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اتنا غافل ہو گیا ہے کہ اپنے حقوق نہیں جانتا، اپنے ماں باپ کے حقوق نہیں جانتا، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق نہیں جانتا، اپنی اولاد کے حقوق نہیں جانتا، تو پھر باہر کس کے حقوق یہ سمجھے گا؟ جو بھی حق آپ پر واجب ہے، اللہ کی مخلوق کا جو بھی حقوق آپ کے اوپر واجب ہیں انہیں ادا کرے اور اسی حالت میں اللہ سے جا کے ملے کہ ظالم نہ ہو، کسی کا حق کھا کر نہ آیا ہو۔ شیعان علی، میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ تو ویسے ہی وہ قوم ہے کہ جو مظلوموں کا ماتم مناتے ہیں، جو مظلوموں کا غم مناتے ہیں، جو مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، جو ظلم کے خلاف پرچار کرتے ہیں، پھر آپ کیسے کسی کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کیسے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کیسے اپنے اہل و عیال پہ ظلم کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کیسے اپنے پڑوسیوں پہ، رشتہ دار احباب پہ ظلم کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ تو مظلوم ہیں۔ جب آپ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے
حق کے لیے روتے ہیں، اور ان کی آواز کو آج بھی اس میڈیا کے دور میں آپ بلند کرتے ہیں کہ ہماری آقازادی بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلومہ تھی اور ان کا حق غصب کیا گیا، اور حق غصب کرنے والے حق پر نہیں تھے، اور حق غصب کرنے والوں نے ظلم کیا۔ امام حسین مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو کرب و بلا میں لے آ کر کے گھیر لیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال اور انصار کو شہید کیا، ظلم کیا۔ ہم اس کی پرچار کرتے ہیں، آپ اس کی پرچار کرتے ہیں۔ ماتم منانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے جسم کو کوٹنا، اپنے جسم کو پیٹنا نہیں، یا صرف اپنے آپ کو اذیت پہنچانی نہیں، بلکہ ماتم منانے کا، ماتم کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم یہ پرچار کر رہے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کائنات میں امام حسین مظلوم کربلا سے بڑا اور بڑھ کر مظلوم کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے کہ جو اہل بیت رسول کے اوپر کرب و بلا کے اندر اور بازاروں اور درباروں کے اندر ڈھایا گیا۔ یہ ساری ہماری ذمہ داریاں۔ ماتم کرتے ہیں، سمجھتے نہیں، استغفار کرتے ہیں، سمجھتے نہیں، عبادت کرتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ ماتم، مظلوم کا ماتم منا رہے ہیں، تو اس میں ڈیزائن کیسا ہے، تو اس میں سٹائل کیسا ہے، تو یہ کیا ہے؟ پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے بھائیو؟ آج ہماری امام بارگاہوں میں جب صفیں لگتی ہیں تو کوئی اگر ماتم کرنا چاہے، بوڑھا ہے تو اس کو ہٹا کے پیچھے کھڑا کر دو، خراب مت کرو ماتم کو۔ اور اگر کسی کو ماتم ان کے انداز میں یا جو مخصوص سٹائل ہے اس میں کرنا نہیں آتا، پیچھے ہٹا دو، اس کا ہاتھ ہم سے نہیں ملتا، اس کا سٹائل ہم سے نہیں ملتا۔ ارے تم سٹائل دکھانے کے لیے آئے ہو، انداز دکھانے کے لیے آئے ہو، لوگوں کی توہین کرنے کے لیے آئے ہو، اپنی بناؤ سنگھار اور اپنی پبلکسٹی کرنے آئے ہو، یا تم امام حسین مظلوم کربلا کا ماتم کرنے آئے ہو؟ جب ہمارا اپنا کوئی مر جاتا ہے اس پر ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ جب کسی اپنے کی وفات ہو جاتی ہے تو روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو کیا اس وقت یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی انداز میں رونا چاہیے، تمہیں انداز میں ماتم کرنا چاہیے، تمہیں ہاتھ ملا کے سر پہ مارنا چاہیے؟ نہیں۔ عزاداروں، تم کس ڈگر پہ چل پڑے ہو؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ امام کے ماتم کرنے کے لیے بھی شرائط رکھی جاتی ہیں، امام کے ذکر کرنے کے لیے بھی شرائط رکھی جاتی ہیں، اور امام کا نوحہ پڑھنے کے لیے بھی شرائط رکھی جاتی ہیں۔ حیف ہے ایسے نوحہ خانوں پر جو شرائط رکھتے ہیں، حیف ہے ایسے ماتمیوں پر جو شرائط رکھتے ہیں، حیف ہے ایسے ماتم کرنے والوں کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں عذاب بنا رہے ہیں اپنے لیے کہ جو ڈیمانڈیں کر کے کہتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اور ہم یہ ماتم کریں گے، اور نوحہ خان اور ذاکر اور عالم جو ڈیمانڈ کر کے کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، اس کے بعد میں اہل بیت کا غم مناؤں گا اور تمہیں غم کرواؤں گا۔ حیف ہے ایسے لوگوں پر۔ لوگوں نے بناؤ سنگار بنا ڈالا ہے ماتم کو، لوگوں نے اختلاف کا ذریعہ ڈھونڈ لیا ہے۔ آپ دیکھیے جہالت کی انتہا ہے جب دو مومن اکٹھے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے ماتم افضل ہے، دوسرا کہتا ہے نماز افضل ہے، تیسرا کہتا ہے امام بارگاہ افضل ہے، چوتھا کہتا ہے مسجد افضل ہے، پانچواں کہتا ہے امام افضل ہے، چھٹا کہتا ہے فلاں افضل۔ ارے بھائی تم چھوڑو افضل کون ہے، تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام عبادت الہی بجا لانا ہے۔ اگر تم خلوص نیت کے ساتھ ماتم کر رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں کائنات میں اس سے پرخلوص کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ اگر تم ماتم کو نمونہ بنا کر کے اور ماتم کو اپنی پبلسٹی کا ذریعہ بنا کر کے یا اپنا کمانے کا ذریعہ بنا کر کے کر رہے ہو تو پھر یہ ماتم نہیں ہے، تم حسین والے نہیں ہو، پھر بازاری ہو۔ اگر ایک پڑھنے والا عالم ہو، ذاکر ہو، نوحہ خان ہو، نعت خان ہو، کوئی بھی ہو، اور وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میں تمہیں قرآن کی آیت کاری ہو، قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤں گا تو پیسہ دو، ماں کے ماتم کروں گا تو یہ ڈیمانڈ پوری کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، یہ ماتم دار نہیں ہے، یہ نوحہ خان نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ ذاکر نہیں ہے۔ ایسے نمونوں کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ یہ دھبا ہے امام کے چاہنے والوں پر، یہ دھبا ہے امام حسین مظلوم کربلا کے غم میں سب کچھ خراب کرنے والوں پر۔ یہ مومنیت کے نام پہ تماچا ہے۔
یہ برے اور خراب لوگ ہیں۔ ماتم خلوص سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، جذبے سے ہوتا ہے، جنون سے ہوتا ہے، معرفت سے ہوتا ہے۔ جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں، استغفار معرفت سے ہوتی ہے۔ یقیناً آج تو اتنا ٹائم نہیں، کل میں اسی کو آگے استغفار والے روایت کو آگے پورا کروں گا کہ پروردگار ہمیں خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے، استغفار کرنے کی توفیق دے، ماتم و غم منانے کی اور مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار ہم سب کے اور ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔